شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور تیزی کے ساتھ رمضان اپنے اختتام کی طرف چل رہا ہے۔ ہر انسان کی خواہش ہے کہ اس مہینے سے وہ فائدہ اٹھائے اور اس مہینے سے فائدہ اٹھا کر وہ جو ہے اپنے گناہوں کو معاف کروا لے اور اللہ کے قریب ہو جائے۔ اس رمضان کا فائدہ ہی یہ ہے کہ ہم اب 11 مہینوں میں ہم سے جو بھی گناہ غلطیاں ہوئی ہیں ان کو ہم معاف کروا لیں اور اللہ کے قریب ہو جائیں۔ تو سب سے زیادہ ہمیں کس چیز سے، کون سا عمل کرنے سے اللہ کے ہم قریب ہو سکتے ہیں، آج ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ کہ کن اعمال کرنے سے، کون سے عمل کرنے سے ہمارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، کیسے ہم گناہوں کو معاف کروا سکتے ہیں۔ تو ان میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ اللہ سے رجوع کرنا ہے، اللہ سے توبہ مانگنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان گناہ کر لے، غلطی کر لے اور اس کے پیچھے اگر وہ نیکی کو لگا دیتا ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں جو ہیں وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اگر غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، اس کے پیچھے نیکی کو لگا دو، فرمایا نیکی جو ہے وہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گی۔ اس کے بعد اللہ کی طرف جو رجوع کر لیتا ہے نا، اس کا صرف گناہ ہی نہیں معاف ہوتا، اس کا صرف جو ہے غلطی نہیں معاف ہوتی۔ اللہ فرماتے جو مجھ سے رجوع کر لیتا ہے الا من تاب وآمن وعمل صالحا اولئک یبدل اللہ السیئات الحسنات، اللہ فرماتے ہیں جو بندہ مجھ سے رجوع کر لیتا ہے، جو بندہ مجھ سے معافی مانگ لیتا ہے، اس کے میں نیکیاں جو ہیں، برائیاں جو ہیں ان کو معاف ہی نہیں کرتا بلکہ نیکیوں میں بدل دیتا ہوں۔ تو اس لیے اللہ سے رجوع کریں، اللہ سے معافی مانگیں گے تو اللہ ہمارے گناہوں کو معاف ہی نہیں کریں گے بلکہ نیکیوں میں بدل دیں گے۔ اس لیے یہ بہت اچھا موقع ہے۔ اس کے ساتھ اگر انسان سے غلطی ہو جائے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا غلطی گناہ ہو جائے، انسان ہے، انسان غلطی کا پتلا ہے، اگر غلطی ہو جاتی ہے تو اس نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا 6 گھنٹے تک، 6 گھڑیوں کے الفاظ ہے حدیث میں، 6 گھنٹے تک اللہ کی رحمت جو ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابھی اس کا گناہ نہ لکھو، شاید میرا بندہ گناہ سے پہلے، گناہ کرنے کے فوراً بعد جو ہے یہ معافی مانگ لے اور اس کا گناہ لکھنے کے بغیر ہی معاف کر دیا جائے۔ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے وہ گناہ نہ کرے، یا اللہ تو چاہتا ہے کہ میرے بندہ جو ہے وہ غلط رستے پہ نہ جائے اور اس سے ہٹ جائے اور یہ معافی مانگ لے اور اس کا گناہ جو ہے معاف کر دیا جائے۔ اس کے بعد کون سے کام کرنے سے انسان اپنے گناہوں کو معاف کروا سکتا ہے، اپنے انسان کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ ان میں لوگوں کی مدد کرنا۔ جو بندہ لوگوں کی مدد کرتا رہتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ وہ کسی طرح کی بھی مدد ہو سکتی ہے، یہ اللہ کو عمل بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ حدیث میں آتا ہے، بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ملتا ہے، ایک بندہ جو لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، بہت زیادہ نیک نہیں تھا لیکن لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، اور اگر کوئی قرض یعنی کہ اس کی مدت واپس کرنے کی آ جاتی اور وہ واپس نہ کر سکتا، یہ اس کی مدت کو بڑھا دیتا تھا۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بلایا جائے گا، اس کو پکڑا جائے گا کہ بتا تو نے دنیا میں کیا کیا، کون سا عمل کیا؟ تو یہ کیا کہے گا؟ یہ کہے گا کہ میں نے جو ہے، اللہ میرے پاس اور عمل تو کوئی نہیں ہے، میں نے جو ہے یہ لوگوں کے ساتھ بھلا ایک کیا ہے، میں نے یہ لوگوں کے ساتھ جو ہے بھلا کرتا تھا کہ میں لوگوں کو قرض دیتا تھا، اور اگر وہ قرض نہ دے سکتے ان کی مدت کو بڑھا دیتا، اور اگر وہ قرض نہ دے سکتے ہوتے تو ان کو معاف کر دیتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ بھی اس کو معاف کر دیں گے کہ تو بندوں کو معاف کرتا رہے، میں تجھے کیوں نہ معاف کروں۔ اس لیے لوگوں کی ہیلپ کرنا، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے گناہ معاف ہو جائیں، لوگوں کی مدد کریں، لوگوں کا بھلا کریں۔ وہ کسی طرح بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ اس کو کھانا کھلا کے بھی بھلا کر سکتے ہیں، وہ آپ اس کو سیدھا رستہ دکھا کے بھی بھلا کر سکتے ہیں، وہ علم سکھا کے بھی بھلا کر سکتے ہیں، وہ کسی طرح کا کچھ بھی آپ بانٹ سکتے ہیں، آپ خوشیاں بانٹ سکتے ہیں، آپ جو ہے علم بانٹ سکتے ہیں، آپ اس کو اچھا رستہ دکھا سکتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں لوگوں کو فائدہ پہنچانے میں آتی ہیں۔ تو اس لیے جو بندہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کامیابی بھی دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد جانوروں پر رحم کرنے والا، وہ مشہور واقعہ سنا ہے
ایک عورت جو ہے وہ کتے کو پانی پلانے والی، اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے، حالانکہ وہ بہت بڑی گناہ گار تھی۔ تو جو جانوروں پر، اللہ کی مخلوق پر رحم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرتے ہیں۔ جو بندہ اللہ کی مخلوق پر رحم کرے گا، اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم کریں گے۔ آج سے ہم نے یہ سبق سیکھا ہے کہ اللہ کی مخلوق پر ہم نے رحم کرنا ہے، انسانوں پر بھی، جانوروں پر بھی۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ معاف کر دیں گے، اللہ ہم پر رحم کریں گے۔ جب اللہ ہم پر رحم کریں گے تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور ہمیں بخش دیں گے۔ اس کے بعد جو بندہ صبر کرتا ہے آزمائش میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے جو آزمائشوں میں صبر کرتے ہیں، ان پر آزمائشیں آتی ہیں اور مجھے وہ اس حال میں ملتے ہیں کہ وہ صبر کرتے رہے، اللہ فرماتے ہیں ان کو میں جنت میں اعلیٰ مقام دوں گا۔ جنت کس لیے ملنی؟ ان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ کس چیز پر؟ یہ آزمائشوں پر صبر کرنے والے، آزمائشوں پر جو ہے وہ واویلا نہیں کرنے والے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آزمائشوں پر واویلا نہیں کرتے، یہ صبر اور استقامت کے ساتھ جو ہے وہ سامنا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہ معاف کر دیے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گناہ معاف ہو جائیں تو ان کا طریقہ کار کیا ہے؟ سب سے پہلے اگر گناہ ہو جائے تو اس کے پیچھے نیکی کو لگا دو، اگر گناہ ہو جائے فوراً توبہ کی طرف لوٹ آؤ۔ اللہ فرماتے ہیں میں گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہوں۔ اس کے بعد اگر گناہ ہو جائے 6 گھنٹے تک اللہ مہلت دیتے ہیں کہ لکھے بغیر ہی اس کا گناہ معاف کر دیا جائے۔ یہ ایک بار نادم تو ہو، یہ ندامت کا اظہار کرے تو صحیح۔ اللہ تو یہ چاہتے ہیں کہ بندہ ایک بار نادم ہو کہ کہہ دے اللہ مجھ سے غلطی ہوگی، اللہ فرشتوں سے کہیں اس کا گناہ لکھنا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تو یہ چاہتے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے، لیکن ہم جو ہے وہ ہم چاہتے ہیں، ہم جو ہے ایسے اعمال کر رہے ہیں جو ہمیں جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہ دعوت دی ہے کہ تم جو ہے اپنے گناہوں کو معاف کروا لو۔ گناہوں کو معاف کروانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے نا، کوئی بچہ بھی ہے اس سے غلطی ہو جائے تو وہ ہمارے سامنے آ کر اگر اپنی غلطی کا اعتراف کر لے تو ہمیں جو ہے اس پر رحم آ جاتا ہے، یار چلو مان تو گیا ہے نا۔ اگر اللہ کے سامنے بندہ بھی مان جائے نا، یا اللہ غلطی ہو گئی، بس ہو جو گئی، اب میں اس کا کیا کر سکتا، ہو گئی مجھ سے غلطی، میں تیرا بندہ ہوں، تیرے نبی کا امتی ہوں۔ جب ایسے بندہ کہتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ بھی اس اپنے بندے کو معاف کرنے والے ہیں۔ کہتے اس نے اعتراف کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو یہ دعا سکھائی۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ سے کیسے بخشش مانگوں نماز میں؟ آپ نے فرمایا دعا پڑھا کر اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، اللہ میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا، غلطیاں ہوگی، گناہ ہو گئے ہوں گے، مجھے نہیں پتہ، لیکن تیرے علاوہ کوئی بخشنے والا نہیں۔ جب بندہ اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ وہ طریقے ہیں جن سے بندہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزي